انہوں نے سدرا کی جگہ میرا رشتہ مانگا. کین یو بلیو اٹ؟ میں تو اتنی شاک ہو گئی ہوں. ہوگا، بٹ اتنا اچھا پرپوزل ہے. آنٹی اتنی لولی سویٹ تھی کہ میں تمہیں کیا بتاؤں. اور پتا ہے ان کا بیٹا ایروناٹیکل انجینئر ہے. اور تم میری بات سن رہی ہو یا نہیں؟ اس نے فائل میں صفحے ترتیب سے لگا. نادیہ کا قدمہ ہلایا تو وہ ہاں ہاں بتاؤ نا پھر کیا ہوا کہہ کر پھر سے صفوں کی ترتیب ٹھیک کرنے لگی. ہونا کیا تھا؟ تائی اماں کی تو شکل دیکھنے والی ہو. اچھا. نادیہ اب انگلش کی کتاب کے ورق الٹاتی کچھ تلاش کر رہی. وہ دونوں کالج کے برآمدے کی سی. محمل اسے کل کی ساری روداد سنا رہی. تائی نے مجھے فوراً وہاں سے بھیج دیا. بیچاری ہر چیز سدرا کی بنائی کہہ کر پیش کر رہی. مگر وہ آنٹی بھی بہت تیز تھی. ایسے پرپچے اڑائے کہ تائی کئی دن تک یاد میری بات نہیں سن رہی ہو نادیہ. اس نے خفا سی ہو کر منہ موڑا. نہیں سن رہی ہوں نا. نادیہ نے بکھلا کر فائل ایک طرف سیڑھی پہ رکھی مگر وہ منہ موڑے بیٹھی. اچھا بتاؤ نا. تو وہ صاحب مکینیکل انجینئر. میں 2 گھنٹے سے بک بک کر تھک گئی ہوں کہ وہ ایروناٹیکل انجینئر ہیں. تم اگر سن لیتی تو یہ سوال نہ ہو. تم اپنی فائل جوڑو، میں جا رہی ہوں. وہ بیگ اٹھا کر کھڑی ہوئی. نادیہ بھی ساتھ ہی. ارے ناراض تو نہ ہو. نہیں یار سیریسلی ناراض نہیں ہوں. مجھے یاد آیا مجھے ابھی میڈم مصباح سے ملنا تھا ایک کام کے لیے. میں ذرا تھوڑی دیر تک اب. محمل نے بظاہر مسکرا کر کہا اور مڑ کر چل. جب وہ تیز سر جھکائے چلتی جا رہی تھی تو اونچی پونی ٹیل ساتھ ہی ساتھ ادھر ادھر جھولتی بہت اچھی لگی. چند قدم دور اس نے ذرا سا مڑ کر دیکھا. نادیہ بہت آرام اور اتفاق سے بیٹھی اپنی فائل میں کچھ لکھ رہی. وہ تعصب سے واپس آگے کو چلنے لگی. کتنی جلدی نادیہ اس کی سو کالڈ بیسٹ فرینڈ نے اس کی پھیکی مسکراہٹ سے کہے گے آخری جملے پہ یقین کر لیا جیسے وہ واقعی ناراض نہیں. حالانکہ وہ تھی. گھر میں اماں تھیں تو کالج میں نہ تھی جن سے وہ دل کی بات شیئر کر لیں. مگر دونوں بے توجہی سے سن. کبھی کام میں مصروف ہوں ہاں کہہ دیا تو کبھی تو سنا ہی نہیں. اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. وہ سامنے والے برآمدے کے ایک تنہا ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور اداسی سے سامنے لان کے سبزے کو دیکھا. سنہری اور چمکیلی صبح ہر سو بکھری تھی. گھاس پہ ٹولیوں کی صورت سفید یونیفارم میں ملبوس لڑکیاں بیٹھی. کوئی کھانے پینے میں تو کوئی گپ شپ میں مصروف. سب کی اپنی اپنی دنیا تھی اور وہ ان میں مگن. کیا یہی زندگی ہوتی ہے یا کیا اس کی زندگی سی مشکل زندگی کسی اور کی نہ تھی؟ اس نے آزردگی سے سوچا. کیا مجھے وہ کبھی خوشیاں نہیں ملیں گی جو میں چاہتی ہوں؟ بڑا سا گھر، بے تحاشا دل، طاقت، اثر و رسوخ، محبت کرنے والا لائف پارٹنر. کیا یہ سب میرے قریب ایک ساتھ ڈھیر ہو سکتا ہے؟ اس نے ستون سے سر ٹکا کر آنکھیں موڑی. بند پلکوں پہ سنہرے خواب اترنے لگے. وہ ایروناٹیکل انجینئر یا فوج. میں ان میں سے کسی کی بھی بیوی بن جاؤں تو سب کچھ میرا ہو سکتا. سب کچھ میرے قدموں میں ڈھیر ہو سکتا. بلند ہر چیز کی بلند. جو وہ عملیات کر لیتا ہے وہ دنیا پہ راج کرتا. کچھ ایسا ہو کہ تمہیں تنگ کرنے والے تمہارے آگے پیچھے پھرنے لگے. مال و دولت تم پہ نچھاو اور تمہارا محبوب تمہارے قدموں میں آ. اور اگر میں ایسا کچھ تمہیں دے دوں تو؟ اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی. ایک دم سے ہی وہ ساری باتیں اس سیاہ فام لڑکی کی سیاہ چمکی اسے یاد آئی. تم سب کو اپنی مٹھی میں کر کے دنیا پہ راج کرو. کیا تم یہ نہیں چاہتی؟ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا.
وہ لڑکی اپنی بھیڑ بھری آواز میں اس کے پاس سے ہی بول رہی، پتہ نہیں کیا کروں، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا۔ ایک لمحے کو اس نے وہ کتاب اس سے مانگنے کا سوچا، مگر دوسرے ہی پل خوف کا غلبہ طاری ہو، نہیں معلوم کون سا سفلی علم ہے اس کے پاس، میں ان کے کاموں میں نہیں پڑوں، آغا جان کو علم ہوا تو ٹانگیں توڑ دے گی۔ وہ خود کو سرزش کرتی ہوئی فائل اور بیگ سنبھالے اٹھ پڑی۔ اسے اب اس فام لڑکی سے کوئی بات نہیں کرنی تھی، بس اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ البتہ دل کے کسی چھپے خانے میں اس کتاب کو حاصل کرنے کی خواہش نے بھی بہت خاموشی سے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ ان دنوں مسرت بہت خوش رہنے لگی تھی اور وہ ان کی دیکھ کر خوش ہوتی۔ پتہ ہے محمل، بہت اچھے لوگ ہیں یہ نعمان بھائی، بڑے بھلا مانس انسان، اور ان کا بیٹا تو بہت ہی خوب، اللہ نے ہماری سن لی اور ضرور ہم پر رحم کرے۔ وہ کبھی کبھی بیٹھ کر اس کو بتانے لگ جاتی تو خوشی سے مسکراہٹ دبائے سر جھکائے سنتی چلی جاتی۔ اب تو گھر کے کام بھی آرام سے کر دیتی، کچھ دن سے تائی کو جواب دینے بھی چھوڑ دی۔ پہلی دفعہ اس زندان سے نکلنے کی کوئی امید جو بنی۔ سدرا البتہ اسے اٹھتے بیٹھتے بہت عجیب نظروں سے دیکھتی تھی، محمل پرواہ نہ کرتی، مگر اس روز تو حد ہی ہو گئی۔ وہ شام کی چائے کی ٹرالی دھکیلتی باہر لون میں آئی تو سدرا نے ایک دم اسے دیکھتے ہی منہ پھیرا۔ شاید ابھی تک ناراض ہے، اس نے سوچا، اور پھر جیسے مداوا کرنے کے لیے سب سے پہلے سدرا کا کپ، سدرا آپی چائے، بہت شائستگی سے مسکرا کر کپ بڑھایا۔ آپی، میں تمہاری آپی لگتی ہوں؟ سدرا نے کپ لیتے لیتے زور سے پٹا۔ گرم ابلتی ہوئی چائے محمل کے گھٹنے پہ گری، وہ بلبلا کر کھڑی ہوئی، کپ گھاس پہ جا گئی۔ یوں لوگوں کے سامنے آپی کہہ کر تم یہ ظاہر کر کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں؟ ہاں، سدرا یکدم چلانے لگی، ممی ممی اس کو دیکھیں، یہ ہمیشہ یہی کرتی ہے، یہ ہمیشہ لوگوں کے سامنے مجھے بے عزت کرتی ہے۔ سدرا نے زور زور سے رونا شروع کیا۔ ارے ان کی تو عادت ہے، یہ ماں بیٹی تو اس گھر کی خوشی دیکھ نہیں سکتی۔ نہ میری بیٹی، تو غم نہ کر، اور اب کھڑی کیا ہو جاؤ، اپنی نحوست لے جاؤ میرے سامنے سے۔ تائی مہتاب نے بہت دنوں کا غصہ ایک دم نکالا۔ وہ جو شوق سی تھی بھاگتی ہوئی اندر آئی، مسرت بھی پریشان سی کچن میں کھڑی تھی۔ انہوں نے بھی سن لیا۔ محمل کچھ کہے بغیر اندر کمرے میں بند ہو۔ اندازہ تو اسے تھا کہ تائی کا موڈ اس روز سے بیگم نعمان کی باتوں پہ خراب ہے، مگر وہ کچھ بھی نہ کہہ سکی۔